Subscribe my channel Irfan Raza Arni. واہ 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 سبحان انہیں اللہ. پتا چلے گا. بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا, میرے آقا نے فرمایا اے صحابہ میرے, میں نے تمہاری گفتگو بھی سنی, تمہارا تعجب کرنا بھی دیکھا. سنو, اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنایا, وہ یقیناً صفی اللہ تھے. نوح کو نجی بنایا, وہ نجی اللہ تھے. موسیٰ سے کلام کیا, وہ یقیناً کلیم اللہ ہیں. ابراہیم کو خلت سے نوازا, یقیناً وہ خلیل اللہ ہیں. عیسیٰ روح اللہ ہیں. مگر میرے نبی فرماتے ہیں اعلیٰ, یہ علماء فرمائیں گے یہ خاص تنبیہ کا لفظ ہے, غور سے سن لو. الا وانا حبیب اللہ, خبردار غور سے سن لو. آدم صفی اللہ ہے, نوح نجی اللہ ہے, موسیٰ کلیم اللہ ہے, ابراہیم خلیل اللہ ہے, عیسیٰ روح اللہ ہے. میں حبیب اللہ ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کون ہوں؟ حبیب اللہ. میں حبیب اللہ ہوں. میاں خلیل و کلیم کون؟ جو رب سے مانگیں پھر رب انہیں دے. حبیب وہ ہے جس سے رب کہے محبوب تجھے کیا چاہیے, ہائے ہائے وہاں. جس سے رب کہے محبوب تجھے کیا چاہیے. ارے کلیم نے کہا رب ارنی انظر الیک, اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ نے کہا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. وہ تو کلیم تھے, کہتے تھے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. حبیب کی شان کیا ہے؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. محبوب بار بار تم آسمان کی طرف چہرہ اٹھا رہے ہو نا, میں دیکھ رہا ہوں. واہ واہ سبحان اللہ. کلیم کہے مولا دکھا, اور حبیب کو مولا کہے حبیب میں دیکھ رہا ہوں. واہ. میرے نبی فرماتے ہیں, اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے حبیب سن, کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد. پوری کائنات میری رضا چاہتی ہے, ہر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے, مگر اے میرے حبیب محمد میں چاہتا ہوں کہ تو راضی ہو جائے. میں چاہتا ہوں کہ, اب یہ بولیں گے حدیث ہے ضعیف ہے, اندھے کو گھر تک پہنچایا جائے. یہ حدیث پر اگر بھروسہ نہیں تو قرآن پڑھ لے. سورہ والضحیٰ اٹھا, اللہ فرماتا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب ہم تمہیں انقریب اتنا دیں گے, اتنا دیں گے, اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. سبحان. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد. یہ شان ہے مصطفیٰ جان رحمت کی. میاں جتنے بھی کمالات, جتنی بھی عظمتیں, جتنی بھی خوبیاں 1,00,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام کو اللہ نے عطا فرمائی, وہ ساری خوبیاں بیک وقت میرے نبی میں موجود. بے شک حق ہے. اور اس سے زیادہ کچھ خصوصیتیں وہ عطا کی گئیں جو کسی اور کو نہیں ملی, بے شک. جو کسی اور کو نہیں ملی. ایک بات مجھے بتاؤ, حضرت سلیمان سب سے پاورفل نبی تھے نا, نہیں سنا ہے؟ ان کے دربار میں گفتگو چلی ملکہ بلقیس کا تخت تو کئی دروازوں کے اندر ہے. کہنے لگے کون ہے؟ بلقیس میرے یہاں آ رہی ہے, اس کے آنے سے پہلے بلقیس کا تخت میرے دربار میں حاضر کر دیا جائے. ٹنڈوں, حضرت سلیمان اپنے صحابیوں سے مدد مانگ رہے ہیں. بظاہر یہی تو ہے نا, مدد مانگ رہے ہیں. کون ہے جو لے آئے؟ وہاں سارے ان کے صحابی بیٹھے تھے, وہابی نہیں, ورنہ کہتے آپ ہی لے آئیے. وہ کہتے آپ ہی لے آئیے. نہیں, ایک جنات کہتا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. مجلس برخاست ہونے سے پہلے تخت لے آؤں گا. وقال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. جس کے پاس کتاب کا علم تھا آصف ابن برخیا, وہ کہتا پلک جھپکنے سے پہلے تخت حاضر, اور تخت پہنچ گیا. ایک ولی کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ پلک جھپکتے ہی ملکہ بلقیس کے تخت کو حاضر کر دیا. یہ عظمت و مقام ایک ولی کو. مگر میاں یہ دربار سلیمان میں بیٹھنے والے ولی کی کرامت نبی کا معجزہ ہوتا ہے. ولی کی کرامت نبی کا معجزہ ہوتا ہے.
تخت کہیں سے کہیں آتا جاتا ہے. ارے یہاں لگا پھر یہاں سے جائے گا, یہ کرسی یہاں رکھی تھی چلی گئی, تخت آتا جاتا ہے, لایا جاتا ہے, بھیجا جاتا ہے, مگر میرا نبی جب معراج سے واپس آیا, اللہ کا حبیب خانے کعبہ میں کھڑا ہو کر بیان کر رہا ہے, رات میں یوں نکلا, بیت المقدس پہنچا, انبیاء کو نماز پڑھائی, آسمانوں کی طرف گیا, رب سے ملاقات کی اور یہ لے کر کے حاضر ہوا. سوال پہ سوال شروع ہوئے. ابھی کافروں نے کہا آج موقع اچھا ہے. انہوں نے کہا اچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فلسطین گئے تھے؟ میرے آقا نے کہا ہاں میں گیا تھا. کہا آپ نے بیت المقدس دیکھا؟ کہا ہاں دیکھا. تو ایک کافر کہتا بتاؤ کھڑکی کتنی ہے, بتاؤ دروازہ کتنا ہے, بتاؤ روشن دان کتنے ہیں. اب بتاؤ, میں ابھی جس گھر میں بیٹھا ہوا تھا میں وہاں دروازے گننے آیا تھا, میں وہاں کھڑکیاں گننے آیا تھا. میرے نبی بیت المقدس گئے, نماز پڑھے, معراج کو گئے, مگر کافروں کی بدتمیزی, بتاؤ دروازے کتنے ہیں, بتاؤ کھڑکیاں کتنی ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں جب کافروں نے یہ سوال کیا فتجلی اللہ بیت المقدس, اللہ نے بیت المقدس کو اٹھا کر فلسطین سے مکہ میں میرے سامنے رکھ دیا. ادھر کافر پوچھتے, ادھر گن گن کر کے کھڑکیاں بتاتا جاتا, ادھر روشن دان پوچھتے, گن گن کے بتاتا جاتا, دروازے پوچھتے, گن گن کے بتاتا جاتا, محراب پوچھتے, گن گن کے بتاتا جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کبھی سنا ہے کوئی مسجد کوئی گھر ویسے اٹھا کے کہیں پر چلا جائے؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ میاں پتھروں سے پانی نکلتے ہیں, حضرت موسیٰ نے لاٹھی ماری, پتھر سے پانی نکل گیا, مگر میرے نبی نے انگلیوں کے کھائیوں سے پانی نکالا جہاں سے پانی نکلتا ہی نہیں. واہ 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 واہ. میاں حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے, گفتگو سمیٹ رہا ہوں, حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے. 4 مردوں کو زندہ کیا. وہ کون تھے؟ ایک انسان مر گیا, اس کی روح نکل گئی, لاش موجود ہے, حضرت عیسیٰ نے روح اس کے اندر لوٹا دی. اب یہ تو قرآن کہتا ہے, حدیثیں کہتی ہیں, وہابی کیا کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم. اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ پیسے پہ ایمان ہمارا بکے گا, کوئی ہمارا گھر بنوا کے دے دے گا ایمان بکے گا, ہمیں کوئی ہو تو لے آؤ. واہ 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 واہ. ایک نہیں, جلوے ایسے ہیں, ہاں ایسے ہیں. قسم خدا کی اگر اسٹیج پر اسے بٹھا دو, ایک طرف محدث کبیر ہوں, واہ, حضور گلزار ملت ہوں, حضور قائد ملت ہوں, حضور غیاث ملت ہوں, یہ 3 کو بٹھا دو, قسم رب کے عزت کی قسم, پوری وہابیت مر جائے گی, ٹونڈے دفن ہو جائے گی, مگر ایسے نورانی چہرے نہیں لا سکتے. بابا نعرے تکبیر, ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے یہاں سے وہاں تک نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان حضور گلزار ملت, فیضان حضور محدث کبیر, بستی بستی کریا کریا اسماعیلی دولہا. واہ 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 واہ, زندہ باد. میاں نگینہ ایک نہیں, واہ واہ واہ, نگینے ایک نہیں انیک ہیں, ہاں, کیونکہ یہ در تو غوث پاک کا در ہے. واہ واہ, تیرا ذرہ مہے کامل ہے یا غوث, تیرا قطرہ یمے سائل ہے یا غوث. واہ. چلیے بہت تیزی کے ساتھ, میاں پانی کے گھائیوں سے, انگلیوں کی گھائیوں سے پانی نکال دیا, بہ گئے. حضرت انس سے پوچھا گیا کتنے لوگ تھے؟ کہا 300 لوگ تھے, اگر اس سے زیادہ ہوتے نا تب بھی کافی تھا. بے شک. ایک روایت میں 700 لوگ تھے, ایک روایت میں 1200 لوگ تھے, ایک روایت میں 300 لوگ تھے. اب یہ کوئی کہے حدیثیں الگ الگ نہیں, یہ پانی نکلنے کا جو معجزہ ہے ایک بار نہیں کئی بار ہوا ہے. کبھی 300 تھے, کبھی 700 تھے. واہ واہ واہ, سبحان. یہ نہیں, یہ مت سمجھنا کہ حدیثوں میں تعداد ادا گئے تو اس وجہ سے حدیث کو ریجیکٹ کر دیا جائے. کبھی اتنے تھے تب بھی پانی بہایا, واہ واہ, کبھی اتنے تھے تب بھی پانی بہایا. واہ. انگلیاں ہیں فیض پر, ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. میاں حضرت عیسیٰ نبی مردے کے اندر روح ڈال دیتے تھے,
میاں مارنا جلانا تو خدا کا کام ہے بابڑے، مارنا جلانا خدا کا کام ہے، مگر وہی خدا کہتا ہے کہ میرا نبی عیسیٰ کہتا ہے انی احیی الموت باذن اللہ، میں مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں، ابرئ الاکمہ والابرص، برس والے کو، کوڑھی کو میں ٹھیک کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن کی آیتیں یہ وہابیوں کے سمجھ میں نہیں آتی۔ اب اگر حضور گلزار ملت پانی پہ دم کر کے دے دیں، کسی کے ہاتھ رکھ دیں، ہے نا، علماء کرام کسی کے لیے دعا کر دیں، یا مزار شریف پر باب اجمیر شریف چلے جائیں، آپ کو فیضان مل جائے، اس وہابی کو بڑا درد ہوتا۔ میں نے شروع میں بتا دیا یہ من دون اللہ ہیں، اللہ کو چھوڑ کر ان کے مددگار ہیں۔ الحمدللہ ہمارے مددگار اللہ ہیں، اس کے رسول ہیں اور مومنین ہیں۔ بہرحال مردے، جس مردہ تھا جس میں پہلے روح تھی، حضرت عیسیٰ نے روح لوٹا دی، مگر وہ شان مصطفیٰ کی تو دیکھو، کھجور کی ایک ٹہنی ہے، منبر پر جب کھڑے ہوتے ہیں تو یوں ہاتھ رکھ کر خطبہ دیتے ہیں، جب منبر نیا آیا لکڑی ہٹا دی گئی تو فراق غم مصطفیٰ میں وہ لکڑی چیخ چیخ کر رو رہی تھی، ہائے مجھے مصطفیٰ کے دستے پاک سے جدا کر دیا گیا۔ میاں یہ رونے کا سلیقہ، لکڑیوں میں حیات کہاں سے آتی ہے؟ پوچھنا ہے تو علی حیدر کرار سے پوچھ۔ مصطفیٰ کہتے ہیں علی، میں وہ پتھر کو دیکھتا ہوں، وہ پہاڑ ہے نا، وہ پتھر کو میں دیکھتا ہوں، اعلان نبوت سے پہلے جب میں گزرتا تھا تو یہ مجھے سلام کرتا تھا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ذرا اس درخت میں جان کہاں سے آئی کہ جب نبی نے کہا، ایک نے کہا درخت کو بلا دو، درخت کو کہا، درخت ادھر ہلا ادھر ہلا، آگے ہلا پیچھے ہلا، گھسیٹتے ہوئے مصطفیٰ کے قدموں میں آ گیا۔ یہ عظمت ہے میاں، کہیں ایسا ہوتا ہے؟ یہ تو ظاہری چیز ہے کہ پتھر مصطفیٰ کی محبت میں روئے، پتھر مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں روئے، لکڑیاں روئیں۔ وہابیوں کو یہ حدیث سنا دو کہ میاں جب دل میں محبت نہیں ہوتی تو اسے سنگ دل کہا جاتا ہے۔ محبت کا نہ ہونا پتھر سے مثال دی جاتی ہے، مگر میرا نبی احد پہاڑ پہ کھڑا ہے، وہ چھوٹا پتھر نہیں، بہت بڑا پتھر ہے۔ آقا فرماتے سنو، یہ احد پہاڑ ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پتھروں میں محبت ڈال دینا یہ کمال مصطفیٰ ہے، یہ عظمت مصطفیٰ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اپنی جان مصطفیٰ کے لیے قربان کرتے تھے۔ بے شک۔ ان کی بارگاہ میں ان کی حاضری اور ان کے آداب جو تھے، الحمدللہ میرے دوستوں، میرے آقا جیسا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہو سکتا۔ لمیات نظیرو کفی نظرین مثلے تو نشد، پیدا جانا جگراج کو تاج، تورے سر سو ہے تجھ کو شہا دوسرا جانا۔ میرے دوستو یاد رکھو، دشمن ایک کھل کر سامنے ہوتا ہے وہ خطرناک نہیں ہوتا۔ دین کو نقصان جو دین کو نہیں مانتے ان سے تو ہوتا ہے، مگر اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا خطرناک وہ ہو کہ دیندار بھی بنے اور اپنے اخلاق و کردار سے دین کو نقصان پہنچائے۔ ایک وہ تھا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، اللہ اکبر۔ ایک وہ تھے، ان کا چلنا دیکھ کر کافر مسلمان ہو جاتا تھا۔ ایک وہ صحابہ تھے جن کی گفتگو سن کر لوگ ان کے دیوانے ہو جایا کرتے تھے۔ آج ایک ہم ہیں اور ایک وہابی دیوبندی ٹونڈے جو بیچ میں گھسے ہوئے ہیں۔ ذرا سوچیں تو صحیح، اگر کوئی کافر یہ کلمہ پڑھتے ہیں، نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی عظمت بیان کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمیں وہ نبی، ہم اس نبی کی بات کرتے ہیں کہ اگر انگلیوں کا اشارہ کر دے تو آسمان پر چاند دو ٹکڑے ہو جائے، اگر حکم دے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے۔ بتاؤ اس نبی کا کلمہ کوئی کیوں پڑھے گا جو مر کر مٹی میں مل گیا ہو؟ اس نبی کا کلمہ کوئی کیوں پڑھے گا جسے پیٹھ پیچھے کی خبر نہ ہو؟ اس نبی کا کلمہ کوئی کیوں پڑھے گا اگر کوئی مسلمان کہے نبی تو ہماری طرح تھے؟ تو کافر کہے گا
تیری بلا سے میں تیرے نبی کا کلمہ کیوں پڑھوں جو وہ تیری طرح تھا؟ چور کہیں کے، جھوٹ بولتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، تیرا نبی تیری طرح تھا، پھر میں اس کا کلمہ کیوں پڑھوں؟ اگر وہ مر کر مٹی میں مل گیا پھر میں اس کا کلمہ کیوں پڑھوں؟ اگر وہ تیری مدد نہیں کر سکتا پھر میں اس کا کلمہ کیوں پڑھوں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کلمہ پڑھ کر دین کو نقصان پہنچائے۔ اللہ، یہ تو عقیدے کی بات ہوئی، عمل کی دنیا میں بھی میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں مسلمانوں کہ کیا ہم نبی سے سچی محبت کرتے ہیں؟ کیا ہم نبی سے سچی محبت کرتے ہیں؟ اچھا ایک بات بتاؤ، کیا آپ گلزار ملت سے سچی محبت کرتے ہیں؟ کرتے ہیں؟ ہاں؟ داڑھیاں کیوں نہیں رکھاتے؟ اگر آپ محبت کرتے ہیں تو داڑھی کیوں نہیں کر رکھاتے؟ لو کان حبک صادقا لأطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ عاشق معشوق کا غلام ہوتا ہے، محب محبوب کا غلام ہوتا ہے۔ اگر تم سچے محبت کرنے والے ہو گلزار ملت سے تو ان کے چہرے پہ جو داڑھی تمہیں نظر آ رہی ہے تم کیوں نہیں رکھتے؟ ہم کیسے تم سے ہم مانے کہ آپ حضور گلزار ملت سے محبت کرتے ہو؟ آپ کے ہاتھوں میں تو بریسلیٹ ہوتا ہے، آپ کا جینس پینٹ پھٹا ہوتا ہے، آپ نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، آئے دن میں سے جاتا کہ ہماری لڑکیاں غیروں سے شادیاں کر رہی ہیں۔ وہ کس کی لڑکیاں ہیں جو غیروں سے شادیاں کر رہی ہیں؟ کہاں سے آ رہی ہیں؟ باپ مسلمان، بھائی مسلمان، ماں مسلمان، ماما مسلمان، دادا مسلمان، دادی مسلمان، پڑوسی مسلمان، خالہ پھوپھا، کس کو گراؤں میں؟ سب کے سب مسلمان، ہر طرف مسلمانوں کا گھیرا۔ ایسے گھر میں لڑکی پل رہی ہے، اس نے اپنا اسلام دھرم چھوڑا کیسے؟ وہ کسی کافر کے کانٹیکٹ میں آئی کیسے؟ اس کی ذمہ دار مسجد کے امام صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، مکتب کے مدرس صاحب ہیں، مؤذن صاحب ہیں۔ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ گھر میں آپ کے بچی، بھائی بھی مسلمان ہے، سارے کانٹیکٹ میں رہنے والے مسلمان، جب تک وہ غیر سے کانٹیکٹ میں آئی نہیں اس نے اپنا دھرم بدلا نہیں۔ صاف مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ نے اسے جانے دیا یا آپ نے اس کافر کو اپنے گھر کے آنگن میں آنے دیا ہے، دونوں میں سے ایک کام تو ضرور ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر بھی آپ پکے مسلمان ہیں، پھر بھی آپ پکے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ڈریس لڑکیوں کا دیکھو، وہ چست فٹنگ کے نقاب، یہ اسلام کا نقاب ہے؟ کالا کپڑا پہننا نقاب سمجھا ہے؟ کالا کپڑا پہننا نقاب سمجھا ہے؟ اگر نبی سے سچی محبت ہے، تمہارے نبی نے اپنی بیٹی کو کیسے پالا ہے وہ تو پڑھ کے دکھا دو۔ میرا امام کہتا ہے وہ جس کے چادر نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فاطمہ وہ ہے سیدہ کائنات، خاتون جنات، میرے نبی کی نور نظر لخت جگر، جسے مصطفیٰ کہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ یریبنی من ارابہا یودینی من اداہا، جس سے میری فاطمہ کو تکلیف ہوتی مجھے بھی تکلیف ہوتی، جس سے میری فاطمہ کو خوشی ہوتی مجھے بھی ہوتی ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سید کائنات خاتون جنت کی چادر کا یہ عالم تھا کہ میاں کوئی اور کیا خاک دیکھے گا، سورج اور چاند نے بھی فاطمہ کی چادر نہیں دیکھی تھی۔ اللہ، کیسے ہماری لڑکیاں جا رہی ہیں اسکولوں کے نام پہ، کالجز کے نام پر، ہائی ڈگری حاصل کرنے کے نام پر، انجینئر بنانے کے نام پر، کس نام پر ہماری بچیاں جا رہی ہیں؟ کیا ہمارے نوجوان اس کے ذمہ دار نہیں ہیں؟ کیا ان کے ذمہ کچھ چیزیں نہیں ہیں؟ قرآن یہ فرماتا ہے عورتیں جب تم چلو تو تمہارے پیروں کی آواز نہیں آنی چاہیے، تمہارے پیروں کی آواز نہیں آنی چاہیے، مگر وہ عریانیت اور ننگا ناچ جو ناچا جاتا ہے شادیوں میں، فنکشنوں میں، برتھ ڈے میں، یا اللہ
پیدا ہو گیا, ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا کو فتح کر لیا. وہ اتنا بڑا کیک اور لمبی لمبی کینڈلیں, تالیاں, ایسا ننگا ناچ, زمین پر بوجھ ہے اور خوشی اس قدر منائی جاتی ہے. ادھر تالیاں بجائی, ادھر مر گیا. تو میاں شادی ہوئی ہے لڑکے کی, 1 کروڑ روپے کا اس نے ہال بک کیا تھا. آج منگنی ہوئی, کل شادی ہوئی, تیسرے دن اس کا انتقال ہوا ہے. کیا آپ نہیں جانتے؟ حب رسول کا مطلب یہ ہے, میں نے تینوں چیزیں بتائیں. ایک, اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ. پھر اس کے بعد تعظیم نبی ہونی چاہیے, اور تعظیم بغیر محبت کے نہیں ہوتی. اس کے بعد ہے اللہ کے حکم کی اتباع اور پیروی. یہ مت سمجھنا کہ یہ حب رسول سے خارج ہے. اگر سچی محبت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو ایک مسلمان پر لازم ہے کہ شریعت مطہرہ کی وہ سچائی کے ساتھ پابندی کرے, شریعت کے احکام پر وہ عمل کرے. اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل ہم سب کے ایمان, عقیدے, جان و مال, عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. حضور سیدی گلزار ملت کے فیضان سے مالا مال فرمائے. سبحان اللہ. یہ عالی نسب سید زادہ مسلک کے حق اہل سنت والجماعت کے حوالے سے پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے. خوش نصیب ہے, ان کے قدموں کی برکت سے ہم اور آپ مالا مال ہوں. اللہ رب العزت حضور کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.